ناظرین، انجیلی میڈیا کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چند سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جن کا جواب بہت لوگوں کو نہیں پتا اور وہ اس پر قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان حالات کو مناسب طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں اس کتاب کی طرف جانا چاہیے، اس کتاب سے مدد مانگنی چاہیے جو کہ ام الکتاب ہے، الکتاب ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کی حالیہ جنگ کے حوالے سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہودی قوم کو بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے، یا پھر یہودیوں کی ریاست کو اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس ایک قوم کے دو نام ہیں، یعنی یہودی قوم بنی اسرائیل اور پھر انگریزی زبان کی طرف آ جائیں تو ایک اور نام بھی ہے جوز، جوڈائزم۔ تو ان تینوں الفاظ کی آپس میں کیا مطابقت ہے، ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ یہودی لوگ خود کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، تو یہ اسرائیل کون تھا؟ بائبل مقدس کے طالب علموں کو ان تمام سوالوں کا جواب بڑی اچھی طرح سے پتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ تمام سوالات اور ان کے جوابات بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب میں موجود ہیں۔ بائبل مقدس کا پرانا عہد نامہ، جسے یہودی لوگ توریت کی پہلی کتاب کہتے ہیں، وہاں پر یہ سب کچھ لکھا گیا ہے کہ بزرگ ابراہیم کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر اسرائیل اور یہودی کس طرح سے وجود میں آئے، یا یہ نام کہاں سے آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بائبل مقدس میں بزرگ ابراہیم کا سب سے پرانا ذکر جو ہے، سب سے پرانا تذکرہ جو ہے، وہ بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 11ویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ تارح کا نسب نامہ ہے۔ تارح سے ابراہیم اور نحور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران سے لوط پیدا ہوا، اور ہاران اپنے باپ تارا کے آگے اپنی ذات بوم یعنی کسدیوں کے اور میں مرا۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ کسدیوں کے اور یعنی کہ اس علاقے میں جو آج کل عراق میں ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور 12ویں باب میں لکھا ہے، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دینے کو ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ بزرگ ابراہیم، جن کا نام بعد میں بائبل مقدس میں خدا نے بدل کر ابراہیم کر دیا، یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم سے دو بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بیٹا اس کی لونڈی سے جس کا نام ہاجرہ تھا، اور اس بیٹے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ دوسرا بیٹا اس کی بیوی سارہ سے پیدا ہوا جس کا نام اسحاق رکھا گیا۔ پھر اسحاق کے دو بیٹے تھے جو ربکا سے پیدا ہوئے، اور یہ دونوں جڑواں تھے، لیکن ان میں سے عیساؤ پہلے پیدا ہوتا ہے اور یعقوب بعد میں، لہٰذا عیساؤ بڑا تھا اور یعقوب چھوٹا تھا۔ یہ ساری کہانی بڑے مفصل اور بڑے مدلل طریقے سے پیدائش 27 باب میں ہمیں بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد لمبی بات کو چھوٹا کرتے ہوئے کہ عیساؤ اور یعقوب میں دشمنی پڑ گئی، کیونکہ یعقوب نے عیساؤ کا بڑے ہونے کا حق اور وہ تمام برکات جو بڑے ہونے کے ناطے سے عیساؤ کی تھی وہ اپنے نام کر لی اور بھاگ گیا۔ بائبل مقدس میں یہ سارا واقعہ بیان کر دیا گیا ہے۔ جب یعقوب بہت سال اپنے بھائی سے دور رہا اور اس کا خاندان بڑھ گیا، اس کے جانور بڑھ گئے، تو پھر وہ واپس اپنے بھائی سے ملنے آ رہا تھا۔ یعقوب اپنے بھائی سے ملنے آ رہا تھا عیساؤ سے، لیکن دل میں ڈرتا تھا کہ کہیں عیساؤ اسے مار نہ دے، لہٰذا اس نے سب سے پہلے اپنے نوکروں کو، اپنی بیویوں کو، بچوں کو آگے بھیجا، اور وہ خود ایک جگہ پر آرام کر رہا تھا دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا پیغام واپس لاتے ہیں۔ اور اس رات وہاں پر ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے، اور وہ واقعہ ہمارے لیے پیدائش 32 باب میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ جب اس کے سارا لاؤ لشکر جو ہے، اس کے سارا خاندان وہ یبوک کی گھاٹ کے پار اتر جاتا ہے، اب یہ وہ واقعہ ہے جہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اسرائیل کیا ہے۔ بزرگ ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی اولاد میں سے عیساؤ اور یعقوب پیدا ہوتے ہیں، اور یہ یعقوب کا واقعہ ہے۔ 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا، اور یعقوب اکیلا رہ گیا، اور پاؤں پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں آتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور اس نے کہا مجھے جانے دے، کیونکہ پاؤں
پھٹ چلی ہے۔ یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کوئی یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ بائبل مقدس میں اور تاریخ عالم میں یہ پہلی بار ہے جب لفظ اسرائیل ادا کیا گیا یا کسی کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ یہ شخص کون تھا جو ساری رات یعقوب کے ساتھ لڑتا رہا اور جس کو جانے سے یعقوب نے یہ کہہ کے روک دیا کہ میں تجھے نہیں جانے دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا؟ یعقوب کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ شخص عام شخص نہیں ہے، لہٰذا اس شخص نے، اس مقدس ہستی نے بدل دیا اور کہا کہ آج کے بعد تو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل کہلائے گا۔ اور اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کوئی یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تو یہ ہے اسرائیل لفظ کی ابتدا بائبل مقدس میں پیدائش 33 باب اور اس کی 26ویں 27ویں 28ویں آیت میں۔ اسرائیل کا مطلب یہ ہے وہ جو خدا کے ساتھ غالب آیا، خدا کے مخالف ہو کر غالب نہیں آیا، خدا کے ساتھ، one who prevails with God، یہ ہے اسرائیل کا بنیادی مطلب۔ اور یہ یہاں پر ہمیں پیدائش 33 باب کی 28ویں آیت میں بتا دیا گیا ہے۔ بائبل مقدس کے اس بیان کے علاوہ آپ کو اسرائیل کی ابتدا کا کہیں بھی کوئی بھی ذکر نہیں ملے گا اور نہ اس کی تشریح ملے گی۔ یہ بائبل مقدس میں تاریخ مقدس کا ایک جزو ہے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کون تھا؟ بزرگ ابراہیم کا بیٹا اسحاق تھا اور اسحاق کا بیٹا یعقوب، اور یعقوب کو خدا نے برکت دی اور اس کا نام بدل کر اسرائیل رکھ دیا۔ لہٰذا جو بچے، جو اولاد یعقوب کی تھی وہ سب بنی اسرائیل کہلائے۔ ہم بنی یعقوب کی بات نہیں کرتے، ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم بنی اسرائیل کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کا نام بدل دیا گیا۔ یہ خدا داد نام اس کی نسلوں تک چلتا رہا، بنی اسرائیل، یعنی وہ لوگ جو بزرگ یعقوب کی اولاد ہیں۔ تو یہودی لفظ کہاں سے آتا ہے؟ بزرگ یعقوب کے جو اب اسرائیل تھا 12 بیٹے تھے، ان تمام کا نام اور ان کی ماؤں کا نام ہمیں پیدائش کی کتاب کے 35ویں باب میں ملتا ہے 23ویں اور 26 آیات تک۔ ان کے نام یہ ہیں روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار، زبلون، یوسف، بنیامین، دان، نفتالی، جد اور آشر۔ جب یہ نوجوان تھے 12 بیٹے تو اس وقت بزرگ یوسف کا واقعہ پیش آتا ہے اور انہیں بیچ دیا جاتا ہے مصر کے تاجروں کے ہاتھ۔ مفصل کہانی، مفصل واقعہ آپ کو ملے گا پیدائش 38 سے 39ویں باب میں۔ اور پھر بزرگ یوسف کی بدولت یہ تمام لوگ، باقی کے 11 قبائل مصر چلے جاتے ہیں۔ مصر میں یہ بہت دیر تک رہتے ہیں، 400 سال تک تقریباً، اور اس کے بعد خدا ان کی مجبوری اور ان کی پست حالی کو دیتا ہے، اس لیے کیونکہ حضرت یوسف کی وفات کے بعد ان پر ظلم و ستم ہونے شروع ہوتے ہیں اور فرعون ان کو غلام بنا کر رکھتا ہے۔ ان میں وہ تمام 12 کے 12 قبیلے ہیں جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے، یعنی یعقوب کی اولاد۔ جب بزرگ موسیٰ کو خدا یہ حکم دیتا ہے کہ ان کو آزاد کروا کر تو ایک ملک موعود میں لے جا، ایک پرومسڈ لینڈ میں لے جا، تو یہ تمام 12 کے 12 قبائل ان کے ساتھ مصر سے نکل کر کنعان کی سرزمین میں چلے جاتے ہیں، جنہیں ہم آج فلسطین کی سرزمین کہتے ہیں۔ فلسطین کی سرزمین میں جانے کے بعد، کنعان کی سرزمین میں جانے کے بعد، یہ وہاں پر جتنی قومیں تھیں ان کو اس علاقے سے نکال دیتے ہیں جو خدا نے انہیں دکھایا تھا، جس میں یروشلم، بیت لحم اور وہ سارا علاقہ جو بعد میں اسرائیل بنا، اور جس پہ پہلے ساؤل بادشاہ، پھر داؤد بادشاہ حکمرانی کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد داؤد بادشاہ کا بیٹا سلیمان بادشاہ حکومت کرتا رہا۔ ان 3 بادشاہوں کے بعد یعنی سلطنت ٹوٹ گئی۔ تاریخ عالم
عالم میں ہم اسے ڈیوائیڈڈ کنگڈم یعنی منقسم شدہ مملکت، اور جب یہ کنگڈم ڈیوائیڈ ہو گئی، تاریخ کے طالب علموں کی دلچسپی کے لیے جب بزرگ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کنعان پہنچے تو یہ تقریباً 1250 قبل از مسیح کا زمانہ تھا۔ جب اسرائیل کی حکومت منقسم ہوتی ہے تو یہ تقریباً 922 سے لے کر 721 قبل از مسیح کا زمانہ ہے۔ اسرائیل کی سلطنت جب منقسم ہوتی ہے تو شمالی سلطنت اسرائیل ہی کہلاتی ہے، اور اس میں 10 قبیلے ہوتے ہیں سوائے یہودا کے اور بنیامین کے قبیلے کے۔ یہ 2 قبیلے مل کر خود کی الگ سلطنت بناتے ہیں جسے ہم جنوبی سلطنت کہتے ہیں۔ تو شمال میں اسرائیل تھا اور اس میں بنی اسرائیل کے 10 قبیلے تھے، جنوب میں 2 قبیلے تھے بنیامین اور یہودا کے، اور یہ جوڈیا یعنی یہودیہ کہلائی۔ اب یہودا کے قبیلے سے اس علاقے کو یہودیہ کہا گیا، لہذا جو لوگ وہاں پہ رہنے والے تھے انہیں لوگ یہودی کہہ کر پکارنا شروع کیا، اور یہ ان کا اپنا بھی نام تھا جو وہ زیادہ اپنے لیے پسند کرتے تھے تاکہ وہ اسرائیل سے خود کو الگ رکھے۔ لہذا بنی اسرائیل جو سلطنت کے منقسم ہونے تک ایک ہی قوم تھی، یعنی سب کے سب بنی اسرائیل تھے، سلطنت کے منقسم ہونے کے بعد شمالی علاقے کے لوگ اسرائیل ہو گئے، ان میں سامری بھی شامل تھے، اور جو جنوب کے لوگ تھے وہ اہل یہود یا یہودی کہلائے، اور چونکہ وہ جوڈیا میں رہتے تھے انگریزی زبان میں ان لفظوں کو پھر جو as if somebody who lives in جوڈیا۔ اب یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ شمالی سلطنت اور جنوبی سلطنت قائم رہی، اور ان کے آپس میں اپنے بادشاہ تھے، آپس میں تعلقات بنتے رہے، بگڑتے رہے، جو کچھ ہوتا ہے ملکوں میں وہ سب ہوا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ تقریباً 63 قبل از مسیح میں یہ سارا علاقہ جو ہے یہ سلطنت روم کے قبضے میں آ گیا۔ رومی سلطنت بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی، ترقی کر رہی تھی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے یہ سارا علاقہ، فلسطین کا علاقہ اور مصر کا علاقہ، لبنان اور شام، یہ تمام علاقہ جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے لیا، اپنے زیر اثر کر لیا، اور اس کے بعد یہ دونوں قومیں ایک ہی نام سے جانے لگی، بلکہ ان سب کے اوپر یہ دونوں نام جو ہے یہ استعمال ہونے شروع ہو گئے۔ رومیوں کے لیے کوئی فرق نہیں تھا کہ آپ اپنے آپ کو اسرائیلی کہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں، ایک ہی قوم تھی، لہٰذا بنی اسرائیل سب ایک بار اسرائیل ہو گئے۔ لیکن چونکہ یہودیہ کی سلطنت، اہل یہود وہ زیادہ طاقتور تھے اور اپنے مذہب پر زیادہ پابند تھے، لہٰذا جہاں پر بات مذہبی رسومات کو صحیح طریقے سے نبھانے کی آئی تو وہاں پر یہودی لوگ اسرائیل پر سبقت لے گئے، اور اس لیے مذہب کے لحاظ سے یہ تمام لوگ یہ یہودی کہلانے لگے، لہٰذا یہودیت ایک مذہب کا نام بن گیا، جبکہ بنی اسرائیل ہونا ایک بزرگ کی اولاد ہونے کا نام تھا، ایک لڑی کا نام تھا جس میں سے تمام نسلیں چلتی آ رہی تھی، یعنی کہ ہر وہ شخص جو بزرگ یعقوب کی اولاد میں تھا وہ بنی اسرائیل تھا، اور جب وہ کنعان میں آئے، فلسطین میں آئے تو وہ بنی اسرائیل تھے، اور اس کے بعد جب مذہب کی بات آئی، شریعت کی تشریحوں کی بات آئی، ہیکل مقدس کے فرائض کو نبھانے کی بات آئی، تو پھر یہ یہودا اور بنیامین کا قبیلہ جو ہے انہوں نے ان چیزوں پر زیادہ توجہ دی، اور یہ مذہب جو تھا بنی اسرائیل کا وہ یہودیت بن گیا۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں وہ شخص یہودی ہے تو دراصل ہم اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں، اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اس کا مذہب یہودیت ہے، یعنی وہ یہوہ خدا کا ماننے والا ہے، اور وہ ان تمام شریعت کی باتوں کو جو بزرگ موسیٰ کے ذریعے آئیں ان پر پابند ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص بنی اسرائیل ہے تو اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ شخص یعقوب کی نسل میں سے ہے، اس لیے کیونکہ بزرگ یعقوب کا نام خدا نے بدل کر برکت دیتے وقت اسے اسرائیل کر دیا تھا، جس کا مطلب ہے جو خدا کے ساتھ غالب آیا۔ ناظرین، ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے جس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہودیت اور صہیونیت میں کیا فرق ہے۔ بہت سے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، اس لیے کیونکہ وہ بائبل مقدس اور تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے، لہٰذا تاریخ اور بائبل مقدس کی روشنی میں ہم آپ کے ساتھ
ساتھ یہ ویڈیو بھی شیئر کریں گے کہ یہودیت اور صہیونیت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔